آج کی پریس کانفرنس آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق براہ راست الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس انتخابی شیڈیول کے جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ آج کی پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کراچی اور صوبائی الیکشن کمیشن ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے کہ جو شہر کے اندر انتخابی شیڈیول کے اجراء کے بعد جو بے قاعدگیاں، دھاندلی اور الیکشن مہم پر اثر انداز ہونے والے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سیاسی شعبدے بازوں کی طرف سے، آج ان تمام کے تمام ہتھ کنڈوں کو بمِ ثبوت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کا مقصد ہے اور الیکشن کمیشن کو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ آج ہی نوٹس لیا جائے سخت، اور جہاں جہاں بھی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ صرف تعذیبی کارروائی نہ کی جائے بلکہ شوکاز دیا جائے، بلا کے انہیں طلب کیا جائے اور ان کے اوپر جرمانے کیے جائیں، اور کہیں اگر سزا دینی ہے تو سزا بھی دی جائے۔ یہ شہر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو انتخابی عمل کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے۔ یہاں ایک ایک سیٹ کے اوپر 30 40 نمائندے مختلف جماعتوں کے، آزاد امیدوار، سول سوسائٹی کے لوگ، سیاسی نمائندے، وہ سب حصہ لیتے ہیں، اور سب کی کوشش اور سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس پورے عمل کو، جو کہ انتخابی عمل ہے ووٹ ڈالنے کا، اس سے قبل جب الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا، جب سے لے کر نتیجے تک ہر عمل صاف شفاف ہونا چاہیے، ووٹر کو قابل قبول ہونا چاہیے، امیدواروں کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے ہمیں بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس پہ ہم میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تحریری طور پر اس کی شکایت کریں، اور ہم توقع کرتے ہیں الیکشن کمیشن آج کی اس پریس کانفرنس کا فوری طور پر آج ہی نوٹس لے گا۔ پورے شہر کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مقامی حکومتوں کے بائیکاٹ کے بعد زکوٰۃ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے کچھ ناظمین منڈلاتے پھر رہے ہیں، اور جن کے پاس 2 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ کا بجٹ نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام ناظمین جن کا تعلق، جو چیئرمین ہیں جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور سر فہرست ان کے اس تمام، یہ جو چیئرمین ہیں وہ اس بے قاعدگی میں ملوث ہیں، تو ان کے جو روح رواں ہیں، جو سرپرست ہیں، وہ میئر کراچی ہیں۔ میئر کراچی خود بھی انتخابی عمل، الیکشن کمیشن کے قاعدے قوانین کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ جو نمائندے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر یو سی کے چیئرمین کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کی، کراچی کے نام نہاد ایک ناظم کی تصویریں لگا کر سرکاری فنڈ سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جھنڈے لگا کر ترقیاتی اسکیمیں ہو رہی ہیں، مشینری پہ جھنڈے تو لگے ہی لگے، امیدوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی چیئرمین جو ہے یو سی کا، وہ علاقے کے کام نہیں کر رہا، بلکہ اپنے امیدوار کے، جو جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کر کر اس پہ جھنڈے لگا کر اور اس پہ ان کی تصویریں لگا کر
ان کی پبلسٹی کر رہا ہے، ان کو سیاسی معاونت دے رہا ہے، ووٹر پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پورے اس معاملے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو اس کی ہدایت نامہ ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ الیکشن کمیشن کی نظروں سے یہ چیزیں اوجھل ہیں یا چھپی ہوئی ہیں؟ یقیناً اس میں کراچی اور سندھ کے جو الیکشن کمیشن ممبران ہیں ان کی شدید ترین غفلت ہے، اور چیف الیکشن کمیشن ان سے میں گزارش کرتا ہوں، مطالبہ کرتے ہیں محکمہ کی جانب سے کہ اس کا فوری طور پہ نوٹس لیں۔ ماضی میں بھی 2008 میں ہمارے ناظم موجود تھے مصطفیٰ کمال صاحب، اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی ہمارے تمام ٹاؤن ناظمین ہمارے تھے، وہاں تو کسی نے بھی آ کر ہماری کیمپین نہیں چلے۔ میں خود ایم پی اے تھا 2008 میں، میرے تو کسی حلقے میں مصطفیٰ بھائی یا نسیم باجی یا کوئی اور ٹاؤن ناظم کسی نے آ کے کیمپین نہیں چلے، نہ ہی میری کوئی تصویریں لگی کسی آفس میں۔ اتنا طاقتور بلدیاتی نظام تھا، ہم نے تو نہیں کی خلاف ورزی، ہمارے خلاف کوئی ایک شکایت نہیں ہے الیکشن کمیشن میں۔ جب ہم خود پابندی کر رہے ہیں، 2008 کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، تو یہ کیا، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، تو یہ کیا باقی جماعتوں پہ پابندی نہیں ہے؟ ہمیں تو کسی نے پریس کانفرنس کر کے 2008 میں مصطفیٰ بھائی کو منع تو نہیں کیا، یا ٹاؤن ناظمین کو منع تو نہیں کیا کہ تم یہ کسی ایک نے شکایت نہیں کی۔ ہمارے سیاسی مخالفین نے بھی ہماری شکایت نہیں کی کہ ہم الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو آج ایسے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور نہ صرف اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ قواعد و ضوابط کی شق نمبر 9، 18، 21، 23 اور 41 ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے تحت ہم بتا رہے ہیں کہ شق نمبر 9، 18، 21، 23 اور 41 کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ NA-232 میں جماعت اسلامی کے UC چیئرمین خود NA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، یعنی ایک تو آپ چیئرمین ہیں، اوپر سے اب NA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور وہ اپنا منہ لگا کے مشینوں کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں چیئرمین کام کرا رہا ہے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں امیدوار بھی ہوں، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ اب اس کا حل تو الیکشن کمیشن نکالے گا نا بھائی، اثر انداز ہونا ہے نا، وہ پیسے ٹکا نہیں ہے، ٹھیکیداروں سے ایڈوانس کام کرا رہے ہیں اور اثر انداز ہو رہے ہیں۔ NA-232 پہ جہاں پہ ہماری رکن رابطہ کمیٹی آسیہ باجی امیدوار ہیں، اور انہوں نے خود اپنے موبائل سے تصویریں، ویڈیو بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، جو آپ کو بھی بھیج دیں گے۔ اسی طریقے سے 233 میں جہاں پہ رکن رابطہ کمیٹی جاوید حنیف بھائی نامزد امیدوار بڑا قومی اسمبلی میں، وہاں پہ ٹاؤن چیئرمین دندناتا پھر رہا ہے بھائی، جھنڈے لگا کر ترقیاتی کام کرتا پھر رہا ہے، کارپیٹنگ کرتا پھر رہا ہے، لوگوں میں گھوم رہا ہے، اپنے امیدواروں کا پرچار کر رہا ہے بھائی جماعت اسلامی۔ اسی طرح سے 240، 237، 245 تمام حلقوں کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی ابھی آپ کو ویڈیو، تصویریں وغیرہ سب آپ کے موبائل پہ بھیجیں گے، اور الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں، اور ابھی پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں، قانون سے آگاہ کر رہے ہیں، سیاسی پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ مثال دے رہے ہیں اپنی 2008 کی، بتا رہے ہیں پڑھے لکھوں کا شہر ہے، پڑھے لکھوں کی طرح سیاست ہونی چاہیے یہاں، عالمی یتیم خانہ بنا ہوا، پوری دنیا آ کے یہاں سے نمائندگی لینے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ مرتضی بھاب صاحب جو کہ غلطی سے حادثاتی میئر کراچی ہیں، اور کب تک رہیں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن جو یہ کر رہے ہیں شق نمبر 9، یہ انتخابی امیدوار کے انتخاب کو مؤثر بنانے کے لیے صوبے کی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے اور ان کی مشینری کی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ شق نمبر 9 کی خلاف ورزی۔ آپ کیسے میئر کراچی بن کر آپ اپنے چیئرمین جو کہ نامزد امیدوار ہے قومی اسمبلی کا، آپ اس کا پرچار کر رہے ہیں؟ آپ کیسے جا کر اپنے ان حلقوں میں کام کر رہے ہیں
اور وہاں پر جا کر امیدواروں کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. آپ سے زیادہ فنڈ 2008 کے ناظم کے پاس تھے نا، مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس. آپ سے زیادہ طاقت بھی تھی، آپ سے زیادہ اختیار بھی تھا، اور آپ سے زیادہ ڈنڈا بھی تھا. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پھونک مانگے یا وزیر اس کی وہاں سے ملنے والی خیرات کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں. آپ دندناتے پر رہے. اسی طریقے سے کوئی بھی سرکاری عہدہ رکھنے والا شخص کسی بھی صورت میں کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرے گا. سارے میونسپل کمشنر، سارے ٹی ایم سیز ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آصف زرداری صاحب کے ایک دوست کے کہنے کے اوپر ایم کیو ایم کے بینر اتار رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پوسٹر پھاڑ رہے ہیں. ایک جگہ سے تو عوام نے شاید جوتے مار کے بھگایا کچھ لوگوں کو. الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا تو جوتے پڑیں گے ان لوگوں کو. اسی طرح یہ الیکشن کمیشن نے بتایا جی پوسٹر ہونے چاہیے اتنے بائی اتنے کا، اتنے بائی اتنے کا، ہینڈ بل اتنے کا، اتنے کا، اتنے کا. وہ دیکھیں مزار قائد سے بڑی بڑی تصویریں لگ گئی شہر کے اندر، لیکن الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، 1 کروڑ روپے خرچ کرنے، اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنی پارٹی کے چیئرمین کے لیے، کو چیئرمین کے لیے، سربراہ کے لیے، ناظم کے لیے. کوئی روکنے والا؟ بھئی غریب متوسط طبقے کی جماعت ہے، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں، ہم تو اپنی مدد آپ کی مدد کر رہے ہیں. ہم تو چند لاکھ خرچ کر لیں اپنے علاقوں میں، وہی بڑی ہے، وہ بھی عوام ہماری مدد کر دیتی ہے. تو یہ جو اس شہر کے اربوں روپے لوٹ کر دوبارہ اس شہر کے اوپر اپنی تصویریں لگا رہے ہو، قد اعظم تصویریں لگا رہے ہو، اپنی امیدواروں کی سیاسی حمایت کر رہے ہو، بلدیاتی پوری مشینری لگا دی ہے، پوری بلدیاتی افسران لگا دی ہیں، لوگ گھروں میں جا کے حاضریاں دے رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے قواعد کی کیا کھلی خلاف ورزی نہیں؟ پھر اسی طریقے سے کوئی جماعت انتخابی مہم چلانے کے لیے سرکاری پروٹوکول وسائل کا استعمال نہیں کرے گا، مزید برآں ترقیاتی اسکیموں کا بھی اعلان نہیں کر سکے گا. یعنی کوئی بھی سیاسی نمائندہ ترقیاتی اسکیموں کا اعلان نہیں کرے گا. یہ مرتضی وہاب جا کے وہ فیتے کاٹ رہے ہیں اور سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. ورلڈ بینک سے بھیک مانگ کے آئے ہیں، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اربوں روپے بھیک میں ملیں، قرضے پہ ملیں، اس کے اوپر افتتاح کر رہے ہیں. جناب نام لے رہے ہیں اپنے چیئرمین کا. اور بھائی آپ کے چیئرمین نے کام کیا ہوتا 15 سال پہلے تو فیتے کاٹ لیتے نا لاڑکانہ میں جا کر. سرکاری وسائل خرچ کر رہے ہیں، بیرونی امداد کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نوٹس کیس میں. یہ ورلڈ بینک نے پیسے کراچی کے لوگوں کے لیے دیے ہیں، تمہاری تشہیر کے لیے نہیں دیے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے دیے، لائیویبل سٹی بنانے کے لیے جہاں لوگ زندہ رہ سکیں. یہ تم نے اپنے نعرے زندہ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے پیسے. یہ بالکل سنگین خلاف ورزی. اسی طریقے سے ایک اور شق ہے، اچھا یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی سیاسی مطالبہ توڑی، تو قانونی مطالبہ ہے. 41 ہے کہ جناب حکومتی عہدیداران اور منتخب نمائندے چاہے وہ بلدیاتی کیوں نہ ہو، کسی ترقیاتی منصوبے کا اعلانیہ اور خفیہ اعلان نہیں کر سکتے اور نہ ہی افتتاح کر سکتے. یہ لکھا ہے شق نمبر 41. یہ کیسے کر رہے ہیں افتتاح بھائی؟ یہ ناظمین کیسے افتتاح کر رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ کیسے افتتاح کر رہے ہیں؟ میئر صاحب کیسے افتتاح کر رہے ہیں اور جھنڈے پیپلز پارٹی کے لگا رہے ہیں؟ یا تو میئر شپ چھوڑ دو یا پھر اس قانون کی پابندی کرو. اچھا خود بھی وکیل ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، اور کوئی ایسے اندھے طالب علم ہیں کہ انہوں نے الیکشن کے قواعد و ضوابط ہی نہیں پڑھے. پھر آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے. حیدرآباد کے اندر بھی پوری بلدیاتی مشینری نمائندے ایم کیو ایم کے وہاں پہ پوسٹر اتار رہے ہیں، پرچم اتار رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں.
اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ ساتھ ساتھ یہ جو الیکشن آ گیا ہے تو جماعت اسلامی نے ذرا فلسطین کارڈ دیکھا، گرم چل رہا ہے آج کل. ابھی کشمیر کارڈ انہوں نے سائڈ میں رکھا، ابھی فلسطین کارڈ چل رہا ہے. اور وہ فلسطین کی ریلیاں نکال رہے ہیں اور اپنے نمائندوں کی تشہیر کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے جا رہے ہیں اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں فلسطین کے نام لے کر. پورا شارع فیصل انہوں نے فلسطین کے نام کے اوپر اپنے جھنڈے لگا کے رکھ دیا.